پاکستان میں پارلیمانی نظام ناکام ہو چکا ہے؟ کیا پاکستان کے مسائل کا حل صدارتی نظام کے نفاذ میں ہے؟ یہ سوالات نئے نہیں ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین اٹ فار یو گائز۔ پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی نے 1956 کا آئین منظور کیا تھا، جس کے تحت پاکستان کو ایک وفاقی پارلیمانی طرز حکومت سے چلایا جانا تھا۔ 2.5 سال کے بعد اکتوبر 1958 میں گورنر جنرل سکندر مرزا نے فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان کے ساتھ مل کر ملک میں پہلا مارشل لاء لگایا اور یہ پارلیمانی آئین منسوخ ہو گیا۔ سیاسی جماعتوں کی اکثریت نے 1956 کے آئین کی بحالی کا مطالبہ کیا، مگر جنرل ایوب خان نے سکندر مرزا کو ہٹا کر اقتدار پر مکمل قبضہ کر لیا اور 1962 میں پاکستان پر صدارتی نظام مسلط کر دیا۔ جنوری 1965 میں جنرل ایوب خان نے صدارتی الیکشن کروایا، جس میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح اپوزیشن کی مشترکہ امیدوار بن کر سامنے آئیں۔ فاطمہ جناح نے پارلیمانی نظام کی حمایت کی، لہٰذا فیلڈ مارشل ایوب خان نے انہیں بھارتی ایجنٹ قرار دے دیا۔ اہم بات یہ تھی کہ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان اور خواجہ ناظم الدین، بلوچستان میں غوث بخش مزنجو، خیر بخش مری اور عطاء اللہ مینگل، خیبر پختونخوا میں ولی خان اور پنجاب میں نواب زادہ نصر اللہ خان سے لے کر مولانا مودودی تک کئی اہم سیاسی شخصیات مادر ملت کی حمایت کر رہی تھیں۔ افسوس کہ مادر ملت کو دھاندلی سے ہروا دیا گیا اور جنرل ایوب خان کا صدارتی نظام جیت گیا۔ مادر ملت کا پارلیمانی نظام تو ہار گیا، لیکن 1969 میں اپنے ہی لائے ہوئے آرمی چیف جنرل یحییٰ خان نے فیلڈ مارشل ایوب خان کو ہٹا کر اقتدار پر خود قبضہ کر لیا۔ پھر 1970 کے الیکشن میں مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کو اکثریت ملی۔ جنرل یحییٰ خان نے اکثریتی پارٹی کو اقتدار منتقل کرنے کی بجائے عوامی لیگ کے خلاف فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ فوجی آپریشن نے خانہ جنگی کو جنم دیا اور خانہ جنگی کا نتیجہ پاک بھارت جنگ کی صورت میں نکلا اور بدقسمتی سے پاکستان ٹوٹ گیا۔ نئے پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر 1973 کا متفقہ آئین بنا دیا۔ ایک مرتبہ پھر پاکستان کو وفاقی پارلیمانی طرز حکومت کے سپرد کیا گیا۔ مرکز پنجاب اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں نیب اور جمعیت علماء اسلام کی مخلوط حکومت تھی۔ ان دونوں مخلوط صوبائی حکومتوں کو 1 سال بھی نہ چلنے دیا گیا اور نیب پر پابندی لگا کر اپوزیشن کی قیادت کو جیل بھیج دیا گیا۔ آئین میں طے شدہ پارلیمانی نظام پر ایمانداری سے عمل درآمد نہ ہوا اور نتیجہ 1977 کے مارشل لاء کی صورت میں سامنے آیا۔ جنرل ضیاء الحق نے 11 سال تک پاکستان کو ایک صدارتی نظام کے ذریعے چلایا، کیونکہ تمام اختیارات ایک ایسے صدر کے پاس تھے جس نے فوجی وردی پہن رکھی تھی۔ اسی باوردی صدر نے 1985 میں غیر جماعتی الیکشن کروایا، جس میں نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن کر پاکستانی سیاست کے منظر پر جلوہ افروز ہوئے۔ 1985 کی غیر جماعتی اسمبلی نے 8ویں ترمیم کے ذریعے پاکستان میں ایسا نظام متعارف کروایا جس میں صدر کے پاس وزیر اعظم سے زیادہ اختیارات تھے۔ صدر ضیاء الحق نے 1988 میں اپنے ہی لائے ہوئے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو برطرف کر دیا اور 17 اگست 1988 کو ایک فضائی حادثے میں ان کی موت کے بعد الیکشن ہوا تو محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئی۔ صرف 20 ماہ کے بعد صدر غلام اسحاق خان نے انہیں برطرف کر دیا اور 1980 میں نواز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ 2 سال بعد صدر اسحاق نے انہیں بھی برطرف کر دیا اور ہر مرتبہ کرپشن اور بری گورننس کے الزامات لگائے گئے۔ 1993 میں بینظیر بھٹو دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنی اور 1996 میں ان کی اپنی ہی پارٹی کے صدر فاروق لغاری نے انہیں برطرف کر دیا۔ 1997 میں نواز شریف پھر وزیر اعظم بنے اور انہوں نے پہلے سپریم کورٹ پر حملہ کرایا، پھر اپنے ہی لائے ہوئے آرمی چیف کو برطرف کر دیا، تو لہٰذا 1999 میں وہ جنرل پرویز مشرف کی فوجی بغاوت کا نشانہ بن گئے۔ جنرل پرویز مشرف نے تو 2002 میں ایک الیکشن تو کروا دیا، مگر اختیارات اپنے ہی پاس رکھے۔ 9 سال تک وہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک تھے اور 2008 میں ان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا اور آصف علی زرداری صدر اور یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بن گئے۔ زرداری صاحب صدر مملکت اختیارات وزیر اعظم کو واپس کرنا چاہتے تھے، لیکن نواز شریف نے انہیں بہت روکا۔ اختیارات اپنے پاس ہی رکھے کیونکہ نواز شریف بھی آئندہ ایک با اختیار صدر بننا چاہتے تھے۔ آخرکار 18ویں ترمیم کے ذریعے صدر زرداری نے اپنے اختیارات وزیر اعظم کو منتقل کر دیے۔ پھر 2011 میں طاقتور حلقے نے اندیہ دیا کہ پاکستان اور پارلیمانی نظام ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ان کے مطابق اس نظام کے تحت قوم کے بچے آئندہ بلاول، مریم نواز
اور مونس الہی کی غلامی کریں گے۔ پہلے وزیر اعظم کو صدر برطرف کیا کرتا تھا، افسوس کہ صدر کے اختیارات ختم ہونے کے بعد بھی وزیر اعظم محفوظ نہ رہا اور 2012 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ کے ذریعے نااہل قرار دلوا دیا گیا۔ 2013 میں نواز شریف وزیر اعظم بن گئے اور 2017 میں سپریم کورٹ نے انہیں بھی نااہل قرار دے دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 18ویں ترمیم کو شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے زیادہ خطرناک قرار دینا شروع کر دیا اور نواز شریف کے بعد شاہد خاقان عباسی اور پھر عمران خان وزیر اعظم بنے۔ عمران خان پارلیمنٹ کے ذریعے حکومت نہیں چلاتے تھے، حکومت کہاں سے چلتی تھی اور اس کا ذکر کرنا مقصود نہیں۔ ان کی حکومت بھی مدت پوری نہ کر سکی اور پھر تحریک عدم اعتماد کے بعد شہباز شریف آ گئے۔ اب ان کے مخالفین بھی پارلیمنٹ کو محض ایک ربر سٹیمپ قرار دیتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد اس پارلیمنٹ نے کبھی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر اور کبھی پیکا ایکٹ 2025 جیسے بدنام زمانہ قوانین منظور کر کے پارلیمانی جمہوریت کا مذاق اڑایا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت یہ ہے کہ صدارتی نظام پاکستان میں بار بار فیل ہو چکا ہے اور 18ویں ترمیم کے باوجود آج کی سیاسی اشرافیہ نے پارلیمانی نظام کو بھی مذاق بنا دیا ہے۔ سندھ سے بلوچستان تک کہیں 18ویں ترمیم کے ثمرات نظر نہیں آتے۔ پنجاب اور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا بار بار ملتوی ہونا 18ویں ترمیم اور پارلیمانی نظام دونوں کی ناکامی ہے۔ پاکستان میں سب کچھ برا نہیں، کچھ اچھا بھی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 1973 کا ٹوٹا پھوٹا آئین ابھی تک موجود ہے جو 3 دفعہ توڑا گیا لیکن تینوں دفعہ بحال ہو گیا۔ یہ اس قوم کے پاس واحد متفقہ دستاویز ہے۔ اس آئین پر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے تو ہمارے سب مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آج کا پاکستان نئے آئین یا نئے نظام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جو بھی کرنا ہے اس آئین کے اندر رہ کر کرنا ہی بہتر ہے۔ خدا نخواستہ یہ آئین برقرار نہیں رہتا تو پھر کسی نئے آئین پر اتفاق بھول جائیں۔ اہم ترین سوال یہ ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد پاکستان میں کوئی استحکام آیا یا نہیں؟ پاکستان کو مزید ترامیم کی نہیں بلکہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ اس ڈائیلاگ کی کامیابی کے لیے پارلیمنٹ کا مضبوط ہونا اور آزادی اظہار کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ یہ آئین کا اہم تقاضا ہے کہ پاکستان ڈنڈے اور بندوق سے نہیں، صرف جمہوریت سے چلے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے فالو کریں ہمارا یوٹیوب چینل لفظ میڈیا آفیشیل۔